اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا۔ واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا۔ دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں، غم اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں، لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں، صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، اگر بیان کرنے کا انداز، میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے، میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے، دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگتا ہے، اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا۔ مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے، بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے، اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو، دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے۔ حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی۔ توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا ہوا، 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے۔ ان کے ذوق باطل میں یہی تھا، اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی، ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اقتداء ہم کریں گے۔ امام حسین مصلی پر ہیں، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتداء کر رہا ہے، 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں، اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا عظیم نکتہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار ہیں، مجبور ہیں۔ اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ، راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ، کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا۔ پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے، دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ۔ اب سنیے، محرم کا مہینہ ہے، 7ویں آ گئی، 8ویں آ گئی، اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی۔ امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو، 3 آپشن دیے تھے، کوئی قبول کر لو، لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے، مانے نہیں، 4000 کا لشکر دے کر بھیجا، پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر